اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، خواہ وہ جسم کی شکل میں، خواہ کھانے پینے کی شکل میں یا کسی بھی اور صورت میں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی ہمارے اعمال کو گن رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ان سب کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے. اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اعمال کو جھٹلا نہ سکے. تو ضروری ہے کہ ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور جو کرنا چاہیے اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو اس کے لیے آج میں نے جو حدیث آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، ہمیں ہر روز اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی. مال کی زکوٰۃ ہم سال میں 1 بار دیتے ہیں، لیکن جسم کی زکوٰۃ روز دینا ہوتی. اور وہ کس شکل میں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں. جیسا کہ اس حدیث میں جو آپ کو سنوائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عضو پر، ہر آرگن پر صدقہ ہے، اور یہ حکم روزانہ کا ہے. ایوری ڈے آف دا ویک، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے. یعنی جب تک دنیا باقی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ قرضہ چڑھ رہا ہے جب تک وہ اس کو ادا نہ کریں. پھر اس کو ادا کیسے کریں؟ فرمایا تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. یعنی تمہارا 2 لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، مثلا 2 بچے ہیں آپ کے، اور کچھ دینے کا معاملہ ہے، یا محبت کا معاملہ ہے، یا توجہ کا معاملہ ہے، تو دونوں کے لیے برابر کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک کو اپنا فیوریٹ بنا لیں اور ساری مہربانی اس پر اور باقی دوسرے کو اگنور کر دیں. اسی طرح اگر بہن بھائی ہیں یا بہویں ہیں، مثلاً ایک گھر میں 1 سے زیادہ بچوں کی بیویاں ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساس کا رجحان جو تھوڑا خیال رکھتی سارا اس کی طرف ہو جاتی، ساری مہربانیاں اس کے ساتھ ہوتی، اور دوسری خواہ کسی مجبوری یا بیماری یا کسی تکلیف یا جاب وغیرہ کی وجہ سے اگر توجہ نہیں دے پاتی تو اس کے ساتھ ایک طرح سے اجنبیت کا رویہ برتا جاتا ہے. تو کوئی بھی 2 انسان جب ہمارے سامنے ہو جن کے حقوق ہم پر برابر ہوں، فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، دونوں کے درمیان انصاف رکھنا، برابری کا سلوک کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا. آج کل گھوڑے وغیرہ کی سواری تو نہیں کی جاتی، لیکن عموماً لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا کار پہ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ تو آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی، جن میں خاص طور پر چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. پھر فرمایا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے. اور جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی ہر قدم پہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کس طرح یہ سارا کچھ پورا کریں، ہر روز کس طرح اتنا صدقہ کریں، تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال تو نہیں. تو یہ صدقے کی بہترین قسمیں بتا دی گئی جس میں ہر وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے یہ صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا. یعنی ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں. بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر، یعنی 360 کم از کم یہ کام کرے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوگا. یعنی یہ سارا صدقہ ادا کر کے گویا ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کیے میں پکڑے جھگڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ اور قرضہ چڑھتا جاتا ہے، اور اگر نیکیاں کرتا ہے انسان
تو اس کی جان آزاد ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس میں ساری نیکیاں آتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب بھی اسی میں شامل. ابو اسود الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسے ہوتا ہے. لیکن ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پہ صدقہ واجب. ہم تو بعض اوقات اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کہ اچھا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی میں تمہارے لیے اچھا کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. فرمایا چنانچہ اس کی نماز، روزہ، حج، تسبیح اور تحمید سب صدقہ ہے. اسی طرح سلام کرنا. لیکن ہم ایک دن میں کتنے دفعہ سلام کر پاتے ہیں؟ میکسیمم کتنا؟ کبھی ایک دن کا آپ خود نوٹ کیجیے کہ کتنی دفعہ سلام کیا دن میں، کتنی تسبیحات پڑھی. تو اگر 360 کی کیلکولیشن پوری نہیں ہوتی تو قرضہ باقی ہو جائے، وہ اگلے دن جمع ہو جاتا ہے، پھر اور جمع ہو جاتا ہے، پھر اور جمع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ کس طرح ادا کریں. آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں. ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے، ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. اب آپ بے شک جو کرنے کے کام ہیں ان کو آپ ان کی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز یہ کام ہو جائیں. لیکن بعض اوقات ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا. کچھ دن تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، سلام بھی خوب کریں گے، لیکن اگر سارا دن گھر بیٹھے رہیں تو کس کو سلام کریں گے؟ اگر ہم کہیں گئے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم پانی ڈال کے دے دیں تو اپنا ہم صدقہ ادا کر دیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا. ہاں، اور اگر گھر والوں کا کرنا پڑے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور اس کو تو صرف بوجھ سمجھ کے یا احسان جتا کے ہی کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو سمجھے وہ بھی صدقہ ادا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اگر کچھ بھی نہ کر سکیں، کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، گھر میں ہے، بیمار ہے، بہت سے کام نہیں کر سکتے، لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتا دی گئی کہ اگر وہ کر لے تو سارا صدقہ ادا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب مختلف روایات ہیں اسی معنی کی، کسی میں ایک چیز بتائی گئی، کسی میں دوسری، لیکن یہ بات تکرار کے ساتھ فرمائی گئی. فرمایا چنانچہ اس کے اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز ہٹانا صدقہ، اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. اگر ارلی پڑھ لے تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اگر دیر سے پڑھے تو چاشت ہوتے. اگر یہ 2 نفل پڑھ لے تو سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سیریسلی لیں اور اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں؟ کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا، وہ بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، چاہے کوئی گھر میں ہے یا باہر ہے. بعض لوگ تو جو رات دیر سے سوتے ہیں وہ صبح سو کے گزارتے ہیں، وہ مشکل فجر پڑھتے ہیں، چاشت اور اشراق کہاں پڑھیں گے. لیکن اگر جاگ بھی رہے ہوں تو کبھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، پھر گھر کا کام کاج ہے، پھر اگر جاب پہ جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے تو اس کی جلدی ہے. تو عموماً جتنے آسان لگتے ہیں 2 نفل اتنے آسان ہے نہیں. اس لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو باقاعدہ منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ان کو ادا کر سکیں. اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی وقت مقرر کر لیں، اور بہترین تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور اشراق کا وقت ہونے تک آپ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کچھ اور پڑھیں، پڑھائیں، تسبیحات کریں، اور تقریباً 10-12 منٹ جب گزر جائے سورج نکلنے کے بعد تو اس وقت اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیں. تو اس کا ویسے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اگر کوئی مسلسل اس وقت تک بیٹھ کے پڑھتا ہے تو حج اور عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو صبح کا وہ وقت جب انسان کے لیے پوری طرح نشاط کا وقت ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے انسان، اس وقت سستی نہیں ہوتی، انرجی زیادہ ہوتی ہے،
اس وقت کی نماز میں دل بھی بہت لگتا ہے. اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہے تو آپ اس کو انجوائے بھی بہت کریں گے. اس حدیث میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور 360 ہڈیاں. تو آج کی جدید طب جو ہے یہ اس کی موافقت کرتی ہے، اور ہمیں بہت پہلے وہ باتیں بتا دی گئیں جس وقت لوگوں کے پاس اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ سب کچھ جاننے کا وقت نہیں تھا. بہرحال اس خاص حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے، اور ان کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. جس میں سب سے پہلے ہے 2 لوگوں کے درمیان عدل کرنا، 2 لوگوں میں انصاف کرنا. یہ بھی صدقہ ہے. بعض اوقات عام حالات میں دینے دلانے میں عدل کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی جھگڑا لے کر آئے آپ کے پاس تو اس وقت عدل کرنا ہوتا ہے. چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہے، 2 بچے لڑتے لڑتے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے انصاف چاہتے ہیں. ایک اپنی شکایت لگاتا ہے، دوسرا اپنی لگاتا ہے. تو اس وقت آپ یہ مت سوچے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں اس وقت یا جیسے چاہے فیصلہ کر دیں، نہیں، بلکہ صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. عام طور پر ہم چھوٹے کو فیور کر دیتے ہیں، اچھا تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، خیر ہے کوئی بات نہیں، جانے دو. اچھا بہن کو کہہ دیں گے تمہارا بھائی ہے نا، خیر ہے، بہنیں تو بہت سیکریفائس کرتی ہیں، بیٹیاں تو بہت کچھ سہتی. یہ غلط بات ہے. چاہے بیٹی ہو، چاہے چھوٹا بھائی ہو، چھوٹی بہن ہو، کچھ بھی ہو، جس کی زیادتی ہو اس کے ساتھ اس کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے، اور جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دلوانا چاہیے. یاد رکھیے کہ صلح کرانا ذاتی عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہے، بہترین ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. یعنی لوگوں کے درمیان کے فاصلے کم کرنا، ان کے درمیان آپس کے تعلقات اچھے کرنا، ان کے درمیان محبت پیدا کرنا، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل چیز ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ناراضگیاں بنتی کہاں سے؟ کبھی ہم نے سوچا کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ مثلاً بدگمانی سے، حق تلفی سے، ڈفرنس آف اوپینین سے، کمیونیکیشن گیپ، یس، ہیونگ ڈاؤٹس، نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانی، کسی کے بارے میں ڈاؤٹس ہونا، لگائی بچھائی. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے عام طور پر. مثلاً آپ خاتون خانہ ہیں، آپ نے سارا دن گھر کا کام کیا، گھر صاف کیا، کھانا بنایا، لانڈری کی، بچے آئے ان کو سنبھالا کیا، اب اتنے میں میاں آ گئے گھر پہ اور آپ تھکے ہوئے تھے، یا کسی بچے نے آپ کو اریٹیٹ کیا ہوتا اور آپ غصے میں تھے. اس نے آ کے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا اور آپ کا موڈ آف رہا. اب جو آنے والا باہر سے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہوا، اسے نہیں پتا آپ کیوں فرسٹریٹڈ ہے، اسے نہیں پتا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے؟ بدگمانی، غلط فہمی، دوسرے کا دل ٹوٹے گا. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی اچھا خیال لے کے آ رہا، کوئی اچھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو، کوئی اچھا پلان بتانا ہو، کوئی اچھی چیز آپ کے لیے لایا ہو. تو اب آپ دیکھیے بعض اوقات ہم اتنے موڈ کے غلام ہو جاتے ہیں، اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی کانکر نہیں کر پاتے. اور وہ پھر دوسرے جب دیکھا کہ موڈ آف ہے، اس نے بھی کر لیا، وجہ کچھ بھی نہیں تھی، وجہ ایک یہ ناسمجھی کی حرکت تھی. اور پھر ہوتا یہ کہ جب آپس میں تھوڑی سی بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے نا، کوئی شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، وہ اور اس کو بڑھا کے دکھاتا ہے. کرتے کرتے چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور بعض اوقات دنوں تک، بعض اوقات بچے اس سے متاثر، بعض اوقات تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک رو رہا ہے، دوسرا کوس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب غلطی آپ ہی کی تھی کہ آپ نے ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیا یا اٹینڈ نہیں کیا آنے والے کو، اور پھر آپ کے ساتھ اس نے ناراضگی کی، تو اب آپ اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھنے لگے، اور آپ کو سارا یاد آنے لگا کہ میں نے تو صبح سے اتنے کام کیے تھے، مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہیں کیا مدد چاہیے.
اور میری تو یہاں کوئی قدر نہیں کرتا، اور بہتر ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں اور میں چلی جاؤں اپنے ماں باپ کے گھر. تو اس وقت اینالائز کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کہاں تک سوچ جاتے ہیں، کس اینڈ تک. اور شیطان اس وقت اتنی منفی باتیں سجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس گھر سے اکتا گئی ہوں اور میں تو یہاں قدم نہیں رکھوں گی، اور مجھے یہاں سے کچھ لینا دینا نہیں، بچے تو خود ہی پل جائیں گے، سبھی پل جاتے ہیں، مائیں مر بھی جاتی ہیں. جی ہاں، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور میں تو بس ایسے ہی غلام ہوں، اور مجھے تو بس نوکر بنا کے یہاں رکھ لیا گیا ہے، اور ان کو میڈ چاہیے تھی تو میڈ اسپانسر کرتے، مجھے لانے کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی انتہا نہیں ہوتی نیگیٹیوٹی کی، کوئی انتہا نہیں ہوتی. یعنی ہمارا دماغ پر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا جاتا ہے کہ بس آن اینڈ آن اینڈ آن، بس سوچے جاتے. اگر کسی بھی خرابی کو، کسی بھی برائی کو آگے بڑھ کے روک نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات وہ بہت بڑی بن جاتی. اس لیے دو روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو کو ایک دوسرے کے قریب لے آنا، جھگڑا فساد دور کر دینا، یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیونکہ اس حال میں اگر نمازیں بھی پڑھی جائیں تو ان میں بھی دل نہیں لگتا، اس میں بھی انسان کا دماغ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوتا ہے، شیطان بار بار نماز میں بھی آ کے ڈسٹرب کرتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو. اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ان کی دوستی ختم ہوئی.